جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا علی مدد. جی بات کریں بھائی. اچھا مجھ سے ابھی آپ تو سیدہ کے مصائب سنا رہے تھے، تو سوال مجھے کرنا مناسب تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی 2 سوال ہیں جو میں آپ سے کروں گا. ایک یہ سوال تھا کہ مناسب نہیں ہے تو نہ کرو بھائی. مناسب نہیں ہے تو نہ کرو. اگر آپ کو پتہ ہی ہے کہ مناسب نہیں ہے تو نہ کرو. لیکن ایک سوال جو ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں. اوکے ایک سوال کرو. اچھا میں مطلب پہلے سنی تھا، تو ابھی مطلب ابھی بھی مطلب پڑھ رہا ہوں نماز ویسے، لیکن میں نے ایک سنی مولوی تھے، ان سے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تھے تو وہاں پر جو کیا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے تھے تو انہوں نے جو آواز تھی وہ اسلام کی نکالی تھی. تو انہوں نے رسول اللہ نے بڑا حیرانگی سے یہ کہا کہ یہ تو علی کی آواز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے رسول، میں نے آپ کے اندر کا جو دل ہے وہ پڑھ لیا، کیونکہ آپ کو بہت زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا علی سے آپ کو بہت زیادہ محبت ہے، تو اس وجہ سے میں علی کی جو آواز میں آپ رہا ہوں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میں نے سائٹ پر دیکھا تو مولا علی علیہ السلام بھی وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. تو یہ جو یہ میں آپ سے پوچھ کے یہ کیا سنی کتابوں میں کہیں ہے؟ اور اس کو مجھے نہیں معلوم ہے بھائی. سائٹ پہ کڑے کا مجھے نہیں معلوم سنی کتابوں میں. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. جو یہ کتاب ہے المناقب لأحمد ابن محمد المکی الخوارزمی. اوکے یہ ایک شیعہ مصنف نہیں ہے، یہ جماعت مخالفین کے. نہیں مجھے شیعہ کا بھی سوال چاہیے، اس پہ شیعہ کا بھی مطلب موقف چاہیے. اوکے سن. یہ مخالفین کیا الموفق ابن احمد ابن المناقب لأحمد ابن موفق ابن احمد ابن محمد المکی الخوارزمی. یہاں پر صفحہ نمبر 78 میں حدیث نمبر 61 یہاں پہ. اچھا آپ سن لیں تاکہ یہ سب پورا سب کو نظر آئے نا. میں فل پیج کر دوں اس کو. اپنے سند کے ساتھ عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سئل بأي لغة خاطبك ربك لیلۃ المعراج. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ کسی نے ان سے سوال کیا، پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. بأي لغة خاطبك ربك لیلۃ المعراج. شب معراج آپ کے رب نے آپ کو کس لغت میں آپ سے خطاب کی، یعنی کس انداز میں، کس آواز میں، کس لہجے میں آپ سے بات کیا. تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خاطبنی بلغت علی بن ابی طالب علیہ السلام. تو فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے جو خطاب کیا ہے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لب و لہجے میں، ان کی آواز میں، ان کے انداز میں اللہ نے مجھے خطاب کیا ہے. فَأَلْهَمَنِي أَنْ قُلْتُ يَا رَبْ. تو اس وقت مجھے الہام ہوا کہ میں نے عرض کیا یا رب، اے میرے رب، خاطبتنی انت ام علی. کیا یہاں پہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں؟ یہ تو آواز علی علیہ السلام کی ہے، یا علی علیہ السلام مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں. فقال یا احمد. تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خطاب آیا یا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا شیء لیس کالاشیاء لا اقاس بالناس ولا اوصف بالشبہات. میں ایک ایسی چیز ہوں، کسی چیز کی طرح نہیں ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شیء احادیث میں استعمال ہوا ہے، شیعہ احادیث میں بھی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یعنی جو بھی دنیا میں چیز ہے ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک چیز ہے جو کسی چیز کی طرح نہیں. اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرح نہیں. اللہ تعالیٰ کا کسی چیز سے قیاس ہی نہیں. میں شیء لیس کالاشیاء، میں وہ ہوں جو کسی چیز کی طرح نہیں ہوں. لا اقاس بالناس، میں لوگوں جیسا نہیں ہوں، میرا قیاس، میری مثال لوگوں جیسے نہیں ہے. ولا اوصف بالشبہات، اور میں شبیہ کے ساتھ میری وصف نہیں ہوتی. ہم کہنے اللہ اس شخص کی طرح، اللہ کی آواز فلان شخص کی طرح. اللہ کی آواز ہی نہیں ہے. اللہ کی جب آواز ہی نہیں ہو، اس کی آواز یعنی اللہ کا گلا نہیں ہے، اللہ کے پیمپڑے نہیں ہے، اللہ کی زبان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ جسم ہی نہیں ہے. تو میرا وصف شبیہ کے ساتھ نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرح ہے یا اللہ فلان نہیں کی طرح ہے. وہ کی طرح نہیں ہوتے اللہ کے لیے، کی طرح یا مثل اللہ کی نہیں ہوتی. خلقتک من نوری،
میں نے تجھے اپنے نور سے خلق کیا، وخلقت علیا من نورک، اور علی علیہ السلام کو تیرے نور سے خلق کیا، فاطلعت علی سرائر قلبک، اور میں نے تیرے قلب کو، میں نے تیرے دل کی گہرائیوں میں جھانک کے دیکھا ہے، میں نے تیرے دل کے رازوں کو دیکھا ہے، فلم اجد فی قلبک احب الیک من علی بن ابی طالب علیہ السلام، تو میں نے تیرے دل میں کسی کو محبوب تر، کسی کو زیادہ محبوب تر نہیں پایا علی علیہ السلام سے، علی بن، میں نے تیرے دل کے تاریخ تو نہیں کہہ سکتے، میں نے تیرے دل کے باطن ترین، وہ پوشیدہ ترین کونوں میں جا کے دیکھا کہ علی علیہ السلام سے زیادہ محبوب تیرے دل میں کوئی نہیں ہے۔ اور آج شب معراج ہے، آپ کی مہمانداری ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان نوازی فرما رہے ہیں، فَخَاطَبْتُكَ بِلِسَانِهِ كَيْمَا يَطْمَئِنَّ قَلْبُكَ، تو میں نے آپ کو اس لیے خطاب کیا ہے اس کے زبان سے تاکہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ آپ میرے مہمان ہیں۔ اچھا، اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام وہاں پہ تھے، یہ جو ہے یہ روایت، یہ تو بہت زیادہ روایات میں ہے، لیکن اس انداز میں نہیں ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ 14 معصومین علیہ السلام سب ان کا نور اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا شب معراج۔ اوکے بھائی، ایک چیز آپ سے بس پوچھنی ہے چھوٹی سی، جی، کہ یہ جو ہم پہنتے ہیں اور دور پہنتے ہیں، اس کا کوئی مطلب ہے کوئی اسلام میں چیز؟ بالکل دور پہنا مستحب ہے، دور پہنا مستحب۔ بہت بہت آپ کا تھینک یو، اللہ آپ کو خیر دے، تھینک یو، میں آپ کا خادم ہوں، تھینک یو میرے بھائی، تھینک یو۔